نبوت اور رسالت سمجھائیے، اسے اس کی زندگی کا مقصد سمجھائیے۔ مجھے یاد آتا ہے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفکر اسلام اور بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے ملی کونسل کی ایک بڑے اجلاس میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور بالکل آب زر سے اور سونے کے پانی سے لکھنے والا یہ جملہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا درس ہے۔ مولانا نے ایک بات کہی تھی اور بڑی عجیب درد کے ساتھ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تمہارے بچے بچپن میں مر جائیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، تمہارے بچے جن سے تم بہت محبت کرتے ہو، جن کے لاڈ اور پیار میں اپنی ساری راحت اور آرام کو قربان کر دیتے ہو، اپنے سارے آرام کو تج کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے آرام اور راحت کا انتظام کرتے ہو، سنو لے لوگوں جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، تمہارے یہ بیٹے، تمہاری یہ بیٹیاں بچپن میں مر جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ جاہل ہو کر اور اللہ کے نبی کی معرفت سے محروم ہو کر بڑے ہوں، کیونکہ جو بچہ بچپن میں اللہ کی معرفت اور نبی کی معرفت سے آگاہ نہ ہو پایا، یہ بچہ تمہارے لیے بڑے ہو کر دنیا کے اندر بھی بدنامی کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے لوگوں، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا ہے اور دنیا میں بھی ان بچوں کو اپنے لیے سکون کا ذریعہ بنانا ہے تو اپنے بچوں کو چاہے جہاں ہو دین کی مضبوط اور ٹھوس تعلیم کا انتظام کریں۔ اپنے بچوں کے لیے بچپن میں اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت، قرآن کی معرفت، حدیث کی معرفت، دین کی بنیادی چیزوں کے علم سے انہیں آراستہ کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ علم یہیں مل جائے۔ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ اور اس ادارے کے ذمہ داران تو بڑے محنتی، بڑے مخلص ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے خود کفیل مکاتب کا جو خواب دیکھا تھا کہ ملک کے چپے چپے میں اور مسلمانوں کے ہر علاقے میں، ہر مسجد میں خود کفیل مکتب کا انتظام کیا جائے، تاکہ اس ملک کے اندر باطل طاقتوں کی جو منصوبہ بندی ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے، خاص طور سے کہ ملک کا ایک ایک بچہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کو ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ علم سے آراستہ ہو جائے، چاہے وہ مسلمان باقی رہے یا نہیں رہے۔ جو نیو ایجوکیشن پالیسی لائی جا رہی ہے، 2020 میں لائی جا چکی ہے اور جس کا نفاذ 2030 تک ہونا ہے، اس پالیسی کو اگر فلفل کر دیا گیا اس ملک کے اندر تو یاد رکھیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے عبداللہ، عبدالرحمن کہے جائیں گے، لیکن وہ اللہ کی فہرست میں اللہ نہ کرے مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ پالیسی ہے ان کی، اور اس پالیسی کے سدباب کے لیے مستقبل کی خطرناکی کو محفوظ کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنی نئی نسل کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں کسی بھی درجے میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان و دین کی معرفت اللہ نے آپ کے دل میں جگائی ہے، آپ جس سچے دین کو مانتے ہیں اسی سچے دین کو ماننے والے آپ کے بچے بھی ہوں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خطرناک منصوبے کے سدباب کے لیے آج آپ اس طرح کے مکاتب کو فروغ دیجئے۔ آپ نے بچوں کے پروگرام کو بہت دیر سے سنا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال، 6 سال، 7 سال کے معصوم بچے قرآن کی آیات سنا رہے ہیں، نعت نبی سنا رہے ہیں، اسلامی تاریخ بتا رہے ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے لوگوں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کسی مسجد میں کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر تمام نمازیوں کو روک لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ سورہ فاتحہ صحیح سنا دو۔ میرا دعویٰ ہے 90% لوگ جو نماز پڑھتے ہیں برسوں سے، ان کا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگا۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، پوچھئے، نماز فرض ہے، نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، اور یہ نہیں چلے گا کہ ہم جاہل تھے اللہ اسے قبول کر لے گا۔ اسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، آزاد لوگوں کے حق میں جہالت عذر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جاہل ہیں بھائی اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، یہ عذر نہیں ہے شریعت کے اندر۔ خیار بلوغ اور خیار عید کا ایک مسئلہ ہے، علماء جانتے ہوں گے۔ آزاد ہیں ہم، آج آزادی کا جشن منا رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، اور آزاد لوگوں کے حق میں شریعت نے جہالت کو عذر نہیں بتایا۔ اگر کوئی آزاد آدمی یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ مسئلہ اور ایسے ہم نے پڑھ لیا، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کر لے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھئے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو ہماری نماز تک درست نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ معصوم بچے 6 سال 7 سال کے آپ کو اگر سورہ فاتحہ صحیح پڑھ کے سنا رہے ہیں مکتب کے معمولی 1 سال 2 سال کی تعلیم کے بدلے، تو یہ ایک بڑی حصولیابی ہے جو اس مکتب نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جذبات کو سلامت رکھے اور اس مکتب کو فروغ دے، یہاں کام کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے تمام بچوں کو اللہ دین کا بہترین مبلغ بنائے۔ اس طرح کے مواقع جب آتے ہیں اور اس طرح کے مکاتب میں جانا ہوتا ہے تو یقیناً وہ لوگ جن کے دل میں
दीन की मोहब्बत है और इल्म दीन की मोहब्बत है, उनका दिल फख्र से चौड़ा हो जाता होगा, उनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता होगा कि आज के मादियत के माहौल में जबकि लोग दुनिया के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अल्लाह के कुछ मुखलिस बंदे हैं जो अपने पैसों को लगाकर इस तरह का प्रोग्राम भी करते हैं और अपने पैसों को लगाकर मकतब को कफील तरीके से चलाते हैं। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। एक बात तो मुझे ये अर्ज करनी थी। दूसरी बात जो मुझे आज के ताल्लुक से अर्ज करनी है बहुत इख्तिसार के साथ, आज ये मुल्क आज़ाद है, हम कहते हैं कि ये मुल्क आज़ाद है। मैंने कुरान मजीद की एक आयत आपको सुनाई थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पूरी ज़मीन अल्लाह की है, ये पूरी ज़मीन अल्लाह की है, पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया की ज़मीन अल्लाह की है। यरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है इस ज़मीन का वारिस बना देता है। इस मुल्क का वारिस अल्लाह ने हमें बनाया था। 800 साल तक इस मुल्क पर हमारी हुकूमत थी, बदकिस्मती से अल्लाह से दूरी की बुनियाद पर यह मुल्क हमसे छिन गया। 1799 ईस्वी में सुल्तान टीपू शहीद रहीमहुल्लाह को शहीद करके अंग्रेजों ने ये ऐलान किया था कि आज से ये मुल्क हमारा है। और 1803 में बाज़ाब्ता वो लोग जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की थी, वो मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क को अपने बेहतरीन हुकूमत, अपने बेहतरीन सियासी तदब्बुर की बुनियाद पर कायदे का मुल्क बनाया था, उस मुल्क को अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता अपना गुलाम बना लिया। मेरे बुजुर्गों, बहुत इख्तिसार के साथ आपको बताऊंगा, 1803 में जब मुल्क गुलाम हो गया, आपको सवाल करना चाहिए कि सबसे पहले इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ किसने उठाई? आज लोग कहते हैं यौम आज़ादी है, इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है, सारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी ऑफिसों में प्रोग्राम हो रहा होगा। लेकिन अल्लाह माफ करे, बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए सबसे पहले अपना खून बहाया, जिन लोगों ने सबसे पहले इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लड़ा और लड़ाई मोल ली, आज उन लोगों को भूल कर भी खराज अकीदत नहीं पेश किया जाता है। उनसे हमें कोई गिला नहीं है। मसला तो ये है और अलमिया तो ये है कि खुद हम भी अपने बुजुर्गों की उस तारीख को नहीं जानते। हमें भी नहीं मालूम है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने और हमारे पुरखों ने इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए क्या कुर्बानी दी। बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, जब मुल्क गुलाम बना लिया गया और 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाज़ाब्ता ये ऐलान कर दिया कि आज से ये मुल्क हमारा है, उस वक्त अंग्रेजों से लोहा लेने की ताकत और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत इस मुल्क के अंदर किसी भी मर्द मुजाहिद में नहीं थी। किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि ईस्ट इंडिया जैसी मजबूत कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। लेकिन सलाम हो मुल्क के अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अजीम सपूत और मुल्क के सबसे बड़े आलिम दीन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह का लाखों लाख सलाम हो, अल्लाह के उस नेक बंदे पर जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि लोगों आज से ये मुल्क गुलाम है और इस मुल्क को आजाद करने के लिए जिहाद आजादी लड़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। 1803 में सबसे पहले मुल्क के एक अजीम आलिम दीन के घराने के एक अजीम सपूत ने आवाज उठाई थी। ये कोई मुल्क का एक आम इंसान नहीं था, मुल्क का कोई आम आलिम नहीं था, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े इल्मी घराने का एक अजीम सपूत था जिसने ये आवाज लगाई थी कि मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई लड़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। यहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई लोगों, यहाँ से हमारी तारीख शुरू हुई। आपको पता है जब हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने यह फतवा दिया कि अंग्रेजों से लड़ना और मुल्क को आजाद कराना फर्ज है, तो फतवा के नतीजे में क्या हुआ? ये कोई आसान सी बात नहीं थी। आज मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, कुछ बोलूँ, कुछ भी बोल के निकल जाऊँ, हमको कोई पकड़ने वाला नहीं है, हम पूरी आज़ादी के साथ जी रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल नहीं थी उस वक्त। उन्होंने फतवा दिया और फतवा के नतीजे में हजरत शाह अब्दुल अजीज को जहर दे दिया गया, उनके बदन पर सफेद दाग पड़ गए, उनकी आंख की बीनाई खत्म हो गई, उनकी सारी जमीन और सारी जायदाद अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, उनको दिल्ली से शहर बदल कर दिया गया। फिर आखिर उसी जहर के नतीजे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1824 में इंतकाल कर गए। मुल्क आजाद नहीं हुआ, मुल्क गुलाम था। लेकिन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपने इंतकाल से पहले अपने दो बड़े शागिर्दों के कंधे पर यह जिम्मेदारी डाली, हजरत सैयद अहमद शहीद और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये दो बड़े बुजुर्ग थे, दो बड़े अजीम शागिर्द थे शाह अब्दुल अजीज के। उनके कंधे पर यह बात डाली कि तुम इस मुल्क को आजाद कराने के लिए मेरी जो फिक्र है और मेरा जो मंसूबा है, इसको लेकर मुल्क के कोने कोने तक जाओ। चुनांचे ये दोनों शाह साहिबान
جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں تک پہنچے، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے، اور انہوں نے جہاد آزادی کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی۔ بالآخر 1857 عیسوی میں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ جہاد آزادی لڑی گئی، لیکن بدقسمتی سے یہ جہاد آزادی مسلمان ہار گئے، علماء ہار گئے، اور اس ہار کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز اپنی جیت کے نشے میں اتنا زیادہ اکڑ چکے تھے کہ صرف دہلی کے اندر 33 یا 34 ہزار علماء کرام شہید کر دیے گئے۔ اتنی بڑی قربانی ہے آپ کی، صرف دہلی میں 33-34 ہزار علماء کرام شہید کر دیے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس کسی شخص پر عالم دین ہونے کی نشانی پائی جاتی اس کو شہید کر دیا جاتا تھا، اس کو سولی دے دی جاتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک اور فکر ہوئی، مکتب ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ فکر بہت توجہ کے ساتھ آپ حضرات سنیں۔ 1857 میں جب جہاد آزادی میں ناکامی ہو گئی تو جو مجاہدین آزادی تھے وہ چھپ گئے، جو بچے تھے وہ چھپ گئے، لیکن معاف کیجئے گا چھپے اس لیے نہیں تھے کہ وہ ڈر چکے تھے انگریزوں سے۔ جو علماء چھپے تھے، جو مجاہدین آزادی چھپے تھے، وہ اس لیے نہیں چھپے تھے کہ انگریزوں سے وہ ڈرتے تھے، بلکہ اس لیے چھپ گئے تھے کہ انگریز اسباب اور وسائل سے لیس ہیں اور بڑے مضبوط ہیں۔ ایک مضبوط پلان بنایا جائے، ایک مضبوط منصوبہ بنایا جائے تاکہ تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کیا جائے۔ چھپ گئے وہ غاروں میں۔ کچھ سالوں کے بعد جب وہ اپنے غاروں سے، کھوہوں سے، اپنے خفیہ مقامات سے باہر آئے تو ملک میں ایک نیا منظرنامہ تھا۔ پہلے تو صرف جسمانی غلامی تھی، مسلمان اس ملک کے ہیرو تھے، قائد تھے، اس ملک کے بادشاہ تھے، ان سے ملک چھینا گیا تھا اور ملک میں وہ مسلمان اور ملک میں رہنے والے سارے لوگ غلام ہو چکے تھے۔ لیکن 1857 عیسوی کی جہاد آزادی میں شکست کے بعد جب لوگ اپنے غاروں سے باہر آئے تو یہ دیکھا کہ کل جن کے باپ دادا انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، آج اسی مجاہدین آزادی کے بچوں کو انگریز اور یہ عیسائی یہ نعرہ دے رہے ہیں کہ تم ہمارے عیسائی مشنری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، ہم انہیں مفت کھلائیں گے، ہم انہیں مفت کپڑے دیں گے اور مفت ایجوکیشن اور تعلیم دیں گے۔ عیسائی مشنری اسکول بڑے پیمانے پر کھولے گئے اور مجاہدین آزادی کے بچوں کو وہاں کھینچنے کی کوشش کی گئی۔ اب جانتے ہیں کہ یہ مشن کیوں اختیار کیا گیا؟ انگریزوں نے یہ کوشش کیوں کی؟ وہ چاہتے تھے کہ اس تعلیم کے نام پر یہاں کے مسلمانوں سے ان کے دین و ایمان کو چھین لیا جائے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو ہمارے اکابرین پر، ہمارے علماء پر، جنہوں نے اس خطرناکی کو محسوس کیا اور 1866 عیسوی میں ملک کے اور ایشیا کی ایک عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم کیا گیا۔ یہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں تھا، اس ادارے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ بچوں کو پڑھایا جائے۔ جو نعرہ انگریزوں نے دیا تھا وہی نعرہ ہمارے بزرگوں نے دیا۔ انگریزوں نے بھی کہا تھا اپنے بچوں کو بھیجو، مفت پڑھائیں گے، فری کھلائیں گے، فری کپڑے دیں گے اور ہم مفت تمہارے بچوں کو ایجوکیشن بھی دیں گے۔ اور ادھر جب دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی تو یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے یہی نعرہ لگایا کہ تم صرف اپنے بچوں کو ہمارے یہاں بھیجو، ہم مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے اور مفت پڑھائیں گے۔ غور کیجئے، اگر انگریز یہ کہہ رہے تھے کہ ساری چیزیں فری تو ان کے لیے آسان تھا کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، لیکن اگر ان اکابرین دارالعلوم دیوبند نے یہ نعرہ دیا تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے چٹائی تک نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں تھا جس سے وہ دارالعلوم کی عمارت بناتے۔ انہوں نے انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور یہ نعرہ دیا کہ اپنے بچوں کو بھیجو، ہم فری میں کھلائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، کپڑے دیں گے، سب کچھ دیں گے اور فری میں ایجوکیشن بھی دیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 1866 میں جب دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی گئی، وہیں سے ایسے لوگ بھی تیار ہوئے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اور اسی ادارے سے ایسے مجاہدین آزادی بھی تیار ہوئے جنہوں نے سن 1947 عیسوی میں اس ملک کو آزاد کرایا۔ یہ ہماری آزادی کی تاریخ ہے۔ ہماری اس آزادی کی تاریخ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے سپوت تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں اس ملک کو آزاد کرانے کی جو چنگاری بڑی تیزی کے ساتھ جل رہی تھی اور جہاد آزادی کی جو آگ جل رہی تھی ان کے سینے میں، انگریز گورنر تھا ایک مسٹر، اس نے کہا تھا کہ اگر اس دبلے پتلے کمزور مرد مجاہد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو جلا دیا جائے اور جلا کر راکھ کر دیا جائے
تو उनकी राख से भी अंग्रेजों की दुश्मनी की बू आएगी। ऐसी थी जिहाद आजादी की चमक और दमक उनके सीने में, और मुल्क को आजाद कराने की ऐसी तड़प लगी हुई थी मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सीने में। 1947 में लोगों मुल्क आजाद हुआ, लेकिन मुल्क जिन बुनियादों पर आजाद हुआ, हमें ये गौर करना चाहिए कि वो चीजें हमें मिली भी या नहीं मिली। अगर मिल गई हैं तो आप लोग खुश नसीब हैं, नहीं मिली है तो हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से एक लंबी कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद किया है, इस आजाद मुल्क में, इस मुल्क के दस्तूर और आईन के मुताबिक आपके जो हुकूक हैं, उन हुकूक की हिफाजत के लिए और उन हुकूक की हुसूलियाबी के लिए आप भी कुर्बानी देने के लिए आगे आएं। यही यौम आज़ादी का पैगाम है, और हमारे अकाबिरीन की जिहाद आज़ादी का यही दर्स है कि अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, मुल्क आज़ाद हुआ, जमहूरी मुल्क बना। अब उस जमहूरी कानून की रोशनी में आपको अपना हक लेना है, तो उसके लिए भी आपको कुर्बानी देनी होगी, और आपको पूरी दिलजमी के साथ अकाबिरीन की इस दास्तान आज़ादी को याद रखना होगा। अल्लाह ताला इस पैगाम आज़ादी को हम सब के सीनों में महफूज फरमाए। हमारे अकाबिरीन के जिहाद आज़ादी की कुर्बानियों की रोशनी में हमारे दिलों में भी अल्लाह ताला जिहाद आज़ादी और कुर्बानी देने और मुल्क को मिलने के लिए अपनी सलाहियतें, अपनी जान माल कुर्बान करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमाए। अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क में अमन व अमान की हिफाजत फरमाए। एक बार फिर से मैं मकतब अबू हुरैरा के चेयरमैन और उनके तमाम जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके से मुझे याद किया, और दुआ को कि अल्लाह ताला इस मकतब को हमेशा आबाद व शादाब रखे, और इस मकतब से मज़ीद तर खिदमत अल्लाह ताला ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।